بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي خزامة عن ابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ارايت الرقى نسترقيها والدواء نتداوى به والرقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. ٹائم تو میرے بھی پوچھنا یاد نہیں رہا، کہا تھا نا 22 تاریخ میں آ جانا، تو میں سوچا میں 10 بجے کو کہا ہوں 10 بجے کا وقت بیٹھ جائے. اصل میں یہ ادھر سے آئی تھی نہیں بیٹھتے ہیں خیال میں. قال هي من قدر الله رواه احمد والترمذي وابن ماجه. بعض صحابہ کرام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب ہر چیز تقدیر میں طے ہے تو بیماری اور شفا یہ بھی طے ہے. کس کو بیماری ہونی ہے، اس میں شفا کب ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ بھی سب طے ہے، حقیقت میں طے ہے. تو صحابہ کو یہ اشکال ہوا کہ جب طے ہے تو پھر علاج کرنا، منتر کرنا، جھاڑ پھونک کرانا، دم کرانا، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. اگر قسمت میں شفا نہیں ہے تو دوائیں کتنی کھا لو ابھی کی نہیں. قسمت میں شفا نہیں ہے تو ساری دنیا کے عاملین اکٹھے کر لو کچھ بھی نہیں ہونے کا. اور شفا مقدر میں ہے تو کچھ بھی نہ کرو تب بھی ہو جائے گی شفا. بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں بغیر دوا کے. تو جب سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو علاج کیوں کراؤں، جھاڑ پھونک کیوں کراؤں، یہ تو بے سود چیز ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. یعنی دو چیزیں، ایک ہے اللہ کا نظام تکوینی جو اللہ نے طے فرما رکھا ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور ایک ہے اللہ کا نظام تشریعی جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جو انبیاء نے ہمارے سامنے آ کر بیان کیا ہے. لہٰذا دونوں نظاموں کو گڑبڑ مت کرو، مخلوط مت کرو. نظام تکوینی اپنی جگہ ہے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. نظام تشریعی ہمارے سامنے ہے، اور اس نظام کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر لازم کیا گیا. لہذا نتیجہ کیا ہوگا اس کو آپ کو نہیں دیکھنا، آپ کو تو وہ کام کرنے ہیں جو نظام شریعت کا تقاضا ہے. تشریعی نظام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو علاج بھی کرنا چاہیے اور آدمی کو پرہیز بھی کرنا چاہیے. صحابہ کرام کو پیغمبر علیہ السلام نے علاج کا بھی مکلف فرمایا اور پرہیز کی بھی تعلیم دی. لہذا پرہیز سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دوا سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں مت پڑو. شریعت نے کہا ہے کہ علاج کرنا چاہیے، شریعت نے کہا ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے، تو نظام شریعت سمجھ کر، حکم شریعت سمجھ کر، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم سمجھ کر آپ کو یہ کرنا ہے. کوئی بہت ہی موٹے ذہن کا آدمی ہوگی جی کیوں کر رہے، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اس میں کیوں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن زیادہ باریکی میں گھسنا ہے آپ کو تو یہ محسوس نہیں، فائدہ ہو یا نہ ہو. آپ نے اگر سنت سمجھ کر، شریعت کا حکم سمجھ کر علاج کیا ہے تو شفا ملے نہ ملے یہ اپنی جگہ ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے بے فائدہ نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت ابو خزامہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رقیٰ نسترقیہا، ذرا یہ تو بتائیے کہ جو جھاڑ پھونک ہم کرتے ہیں، دم ہم کرتے اور کراتے ہیں، وَدَوَاءً نَتَدَاوَىٰ بِهِ، اور جن دواؤں کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، وَتُقَاتًا نَقِيہا، اور جو پرہیز ہم کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ هل ترد من قدر اللہ، کیا یہ اللہ کی تقدیر میں کوئی رد و بدل کر دیتے ہیں؟ کتاب تقدیر میں تو لکھا تھا کہ شفا نہیں ہوگی، لیکن ہم نے بڑا جم کے پرہیز کیا، بڑی دب کے دوا کھائی، تو اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے. هل ترد شیئا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر میں کسی چیز کو یہ چیز بدل سکتی ہے؟ قال ہی من قدر اللہ،
فرمایا کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کون پرہیز کرے گا کون نہیں کرے گا، کون علاج معالجہ کرے گا کون نہیں کرے گا، تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ لہذا مسئلہ تقدیر کی وجہ سے آپ اس سلسلے کے اندر جو ہے تردد کا شکار نہ ہو۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ چلیے وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فوقي في بدنته حب الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه رواه الترمذي۔ تو آپ نے جو ہے ایک مفید الطالبین پڑھی، اس میں ایک جملہ پڑھا تھا یاد ہے، الناس اعداء لما جہلوا۔ آدمی جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا اس کی مخالفت کرتا ہے، انکار کرتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو چیزیں سمجھ سکتے ہو ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ میں نہیں آؤ گے تو اس کا انکار کرو گے، نقصان کا شکار ہو جاؤ گے۔ تقدیر کا مسئلہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ اسی لیے ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت تقدیر کی حقیقت سمجھا دیجیے کیا ہے۔ فرمایا طریق مظلم لا تسلک، یہ ایک نہایت اندھیرا راستہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش مت کرو۔ تقدیر کی تحقیق کرنا یہ اندھیرا راستہ ہے، اور اندھیرے میں جاؤ گے تو دھکے کھاؤ گے، گرو گے، ٹکر کھاؤ گے۔ فرمایا طریق مظلم لا تسلک، یہ ایک اندھیرا راستہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش مت کرو۔ اس نے پھر کہا جی حضرت بتائیے تو صحیح کیا ہے تقدیر کی حقیقت۔ فرمایا بحر عمیق لا تلج، یہ بڑا گہرا خطرناک سمندر ہے، اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو، ڈوب جاؤ۔ یہ بھی معنی بڑا جٹل تھا۔ حضرت یہ بھی کچھ تو بتاؤ ہے کیا حقیقت، کچھ تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا صرف من اسرار اللہ لا تفتش، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو قریدنے کی کوشش مت کرو، گمراہ ہو جاؤ۔ تو تقدیر کے مسئلے پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنا، اس کی باریکیوں میں گھسنا، یہ انسان کے لیے، اس کے ایمان کے لیے خطرناک اور مضر ہو سکتا ہے، مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، انکار ایمان لازم آ سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے بس موٹا موٹا عقیدہ رکھو کہ تقدیر پر ہمارا ایمان، باقی باریکیوں میں مت گھسو۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اندر سے باہر، لوگوں کو دیکھا کہ وہ تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے، ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ جب لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو آپ کو غصہ آ گیا، اور اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ غصے کی شدت کی وجہ سے آپ کا چہرے مبارک بالکل لال اور سرخ ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ابھی ہادہ تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ تقدیر کے مسائل پر غور کرنے بیٹھ جائیں، جو کام تمہارے کرنے کا وہ تو کرتے نہیں ہو، جو نہیں کرنے کا اس میں لگ رہے ہو۔ ابھی ہادہ مرسل تو کیا میں تمہارے پاس یہ پیغام لے کر گیا کہ تم تقدیری مسئلے کے اندر بحث کرتے ہو؟ اور پھر آپ نے ڈانٹنے کے بعد ان کو پیار سے سمجھایا۔ وہ پچھلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، اپنے انبیاء کی تعلیمات صحیحہ کو چھوڑ کر فضول باتوں کے اندر انہوں نے بحث و مباحثے شروع کر دیے، اس بات نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دیکھو یہ مطلب ہوا اس کا۔ دوسرا یہ بھی کہ تقدیر کے مسئلے پر غیر ضروری بحث و مباحثے کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا عزم تو علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ تنازع قدر، آئندہ کبھی تقدیر کے مسئلے پر بحث
और इख्तिलाफ मत करना, झगड़ा मत करना। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और हम लोग तकदीर के मसले पर मुबाहसा कर रहे थे, तो आप गुस्से में आ गए, यहाँ तक कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। कअन्नमा फुक़िअ फ़ी वजनतैहि, ऐसा लग रहा था कि आपके रुखसार पर अनार निचोड़ दिया गया। जैसे अनार की सुर्खी होती है, ऐसे आपके रुखसार मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख नजर आ रहे थे। फिर आपने फरमाया, अभी हादा उमिरतु, क्या तुम्हें अल्लाह की तरफ से इस चीज़ का हुक्म दिया गया है? अब भी हादा उर्सिलतु इलैकुम, क्या यही बात लेकर मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है? इन्नमा हलका, तुमसे पहले लोग हलाक हो गए हैं जब उन्होंने तकदीर के मामले में झगड़ा और फसाद किया। देखो, तकदीर के मामले के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी हलाकत का ज़रिया, बर्बादी का ज़रिया है। तो ख़ास तौर से तकदीर की जो बात है, मुहद्दिसीन ने इसकी वजह ये बयान की है कि आम मामलात में और तकदीर के मामले में बनी इसराइल का मामला अल्लाह की तरफ से ज़रा फ़र्क रहा। तकदीर के मसले पर जब उन्होंने गैर ज़रूरी बहस की तो बग़ैर मोहलत के उनके ऊपर अज़ाब आ, और दीगर मामलात के अंदर जुर्म करते ही फ़ौरन अज़ाब या ढील देते रहे। जब इंतहा हो गई तब उन पर अज़ाब आया। तो और मामलात में मासियत का सुरूर होते ही अज़ाब नहीं आया, बल्कि ढील दी जाती रही। जब मासियत में वो इंतहाओं को पार कर चुके, हदों को पार कर चुके, तब अज़ाब आया। लेकिन तकदीर के सिलसिले में गैर ज़रूरी बहसें करना ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि इस पर बनी इसराइल को मोहलत नहीं मिली कि आज ही हरकत की, चलो कल देखेंगे, परसों देखेंगे ना। अभी हरकत की, अभी फ़ौरन अज़ाब के अंदर मुब्तला होकर लम्ज़ की। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम इस सिलसिले के अंदर गैर ज़रूरी मुबाहसा मत करना। وروى ابن ماجه نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया मिट्टी का, उसके अंदर रूह डाली गई, आदम तैयार हो गए। ये जो मिट्टी थी, ये मिट्टी एक जगह की नहीं थी, ज़मीन के हर हिस्से से मिट्टी लाई गई थी और उसका खमीर बोला गया। यही वजह है कि इंसान एक हालत पर नहीं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, क्योंकि मिट्टी भी एक रंग की नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। कहीं मिट्टी का रंग कैसा है, कहीं कैसा है, कहीं कैसा है। तो जैसे रंग का इख्तिलाफ मिट्टी में है, वही इख्तिलाफ इंसानों के अंदर है, मिट्टी से बनकर दिया है। कहीं की मिट्टी बहुत सख्त होती है, कहीं की बहुत भुरभुरी और नरम होती है। इंसानों में कुछ नहीं है, कुछ बहुत नरम इंसान होते हैं, थोड़े कड़क और सख्त होते हैं। तो इंसान के जो हालात हैं जसामत के एतबार से और अखलाक के एतबार से, इसमें इंसान की असल यानी मिट्टी के इख्तिलाफ का बड़ा दखल है। जैसा मिट्टी में इख्तिलाफ, वैसे ही मिट्टी से बने हुए इस इंसान के अंदर भी इख्तिलाफ है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन क़ब्ज़तिन क़बज़हा मिन जमीइल अर्ज़। अल्लाह ने आदम को पैदा किया है मिट्टी की एक मुट्ठी से, जो अल्लाह ने सारी ज़मीनों से ली थी। फजाअ आदम, चुनांचे इंसान ज़मीन ही के अंदाज पर दुनिया में आए हैं। जैसे ज़मीन मुख्तलिफ है अपनी शक्ल सूरत और अपनी जो है
خصلتوں کے اور اپنے فوائد کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. کوئی زمین ایسی کہ وہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایسی پیدا ہوتا ہے. منہم الاحمر، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، اور کچھ ان دونوں کے درمیان، گورے اور کالے کے درمیان، جس کو ہم کہتے ہیں سانولا، گندمی رنگ کا. والسہل والحزن، اور ایسے ہی نرم اور سخت ہیں، اور ایسے ہی اچھے اور برے ہیں. کچھ انسان برے ہیں، کچھ اچھے ہیں. جیسے مٹی میں اختلاف ہے، ویسے انسانوں کے اندر بھی سیرت کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے اختلاف ہے. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك يقول جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله. رواه أحمد والترمذي. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کو، یعنی جنات اور انسان کو اندھیرے میں پیدا فرمایا. فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، اندھیرے میں پیدا فرمایا ہے، پھر ان پر نور ڈالا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عہد الست کے موقع پر تمام انسانوں کی روحوں کو چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیا گیا تھا اور ان سے ترجمان کیا گیا تھا، جس کا ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے تذکرہ، تو اس وقت اللہ کا نور ہدایت ان سب پر ڈالا گیا. جو نور ہدایت ہے نا، اس نور ہدایت کی کرنیں اس ساری ذریت آدم پر ڈالی. جب ہم ٹارچ ڈالتے ہیں، شعاعیں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوں، تو کسی پر روشنی جاتی ہے، کسی پر نہیں جاتی ہے، کسی پر کم جاتی ہے، کسی پر زیادہ جاتی ہے. تو وہ جو نور ہدایت کی شعاعیں ڈالی گئی تھی، وہ شعاعیں جس کو پہنچی اور جتنی پہنچی اسی اعتبار سے اس کو ہدایت ملی، اور جس کو نہیں پہنچی تو دنیا کے اندر گمراہی کا شکار ہو گیا، اس کو ہدایت. مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے، ضلالت کا فیصلہ، سب چیزیں تقدیر کے اندر طے ہیں. اللہ نے اپنی مخلوق یعنی جنات اور انسان کو اندھیرے میں پیدا فرمایا. فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ مِن نُورِهِ، اور پھر ان پر اپنا نور ہدایت ڈالا. فَمَنْ أَصَابَهُ مِن ذَلِكَ النُّورِ، بس جس کو وہ نور پہنچ گیا اہتدیٰ، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. وَمَنْ أَخْطَأَهُ، اور جس تک وہ نور نہیں پہنچا ضل، وہ گمراہ ہو گیا. فَلِذَٰلِكَ أَقُولُ، اسی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ قلم سوکھ گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق تقدیر معلوم کر کے. جو ہونا ہے وہ سب طے ہو چکا ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اچھے اعمال کی توفیق دے رکھی ہے، ہدایت دے رکھی ہے، تو اس پر گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے اور بے خوف بھی نہیں ہو جانا چاہیے. اب تو مسلمان ہیں، تو جانیں گے جنت میں ہمیں کون ہوگا. جنت میں جب جاوے گا، جب مرتے دم تک یہ اسلام باقی رہے گا. اگر خدا نخواستہ پہلے چھن لیا تو کیا کر لے گا؟ اس سے پہلے حدیث گزری نا کہ بہت سے لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندگی بھر وہ جہنم کے اعمال کرتے ہیں، لیکن اخیر مرحلے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نوشتے تقدیر غالب آتا ہے اور وہ جنت کے اعمال میں لگ جاتا. اس کو آپ کو پتہ چلا. بہت سے لوگ ایسے جن کو جہنم کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن دنیا میں پوری زندگی جنتی لوگوں جیسے کام کرتے ہیں. فقیر میں نوشتے تقدیر غالب آتا ہے، ہم ان کی بات فرمائیں اور ایمان چھوڑ کر کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی کو مر جاتے ہیں. اس لیے ایمان اگر ہے
اعمال صالحہ کی توفیق ملی ہوئی ہے تو گھمنڈ مت کرو، اسے اپنا کمال مت سمجھو، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ہر وقت اللہ سے یہ بھیک مانگتے رہو کہ یہ دولت جو آپ نے ہمیں دی ہے یہ واپس مت دینا، مرتے دم تک زندگی کے آخری سانس تک یہ دولت ہم کو حاصل رہے اور اسی دولت کو لے کر ہم دنیا سے قبر کی جانب رخصت ہوں، یہ ہر وقت دعا کرتے رہنے چاہیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو بدلنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دینا۔ اس لیے ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے، اس لیے قرآن نے اس کے لیے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا، جو اس دعا کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ جملہ بولا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدل دینے والی ذات ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دیجیے۔ میں نے ایک دن کو کہا حضور آمنا بکا وبما جئت بہ، یعنی ہم سمجھ گئے کہ حضور جو یہ دعا کرتے ہیں ان کو تو اللہ کی طرف سے ضمانت ملی ہوئی ہے، وہ تو گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے، پھر بھی آپ جو بار بار کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں یہ دراصل ہم کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ تم اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ اس لیے ہم نے پوچھا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر براہ راست ایمان لے آئے ہیں، قرآن ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم مسلسل آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، تو اتنی ساری خصوصیات کے باوجود بھی کیا ہمارا ایمان پختہ اور مضبوط نہیں ہے کہ اب بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہم نے تو آپ کی صحبت اٹھائی ہے تو ہمارا ایمان تو پختہ ہونا چاہیے، ہمیں تو گمراہی کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو احکام آپ لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، کیا اب بھی آپ ہمارے سلسلے میں خوف کرتے ہیں؟ اب بھی آپ کو اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہدایت باقی رہے یا نہ رہے؟ فرمایا جناب اب اس طرح جب صحابہ کرام کو بھی معمول ہونے کی اجازت نہیں ہے، بے خوف ہونے کی اجازت نہیں ہے، جن کا ایمان ساری دنیا کے ایمان کے لیے معیار اور نمونہ ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، بلا شبہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ ان کو جس طریقے سے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريشة بأرض فلات يقلبها الرياح ظهرا لبطن۔ جو مضمون پچھلی روایت کے اندر ہے وہی مضمون اس کے اندر بھی ایک مثال جو بیان فرمایا۔ دیکھو کسی پرندے کا چھوٹا سا پر پڑا ہے میدان میں، ذرا سی ہلکی سی ہوا ادھر کا ادھر کو چلنا ہو گیا، اب اس کے ادھر اور ادھر ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ کہتے انسان کا دل بھی کب کدھر مڑ جائے ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور توحید پر اور ہدایت پر جمے رہنے کی دعا ہر وقت کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین پر جمائے رکھے، زندگی میں دین عطا فرمائے اور دین اور ایمان ہی پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کی مثال تو اس پر کی طرح ہے جو کھلی زمین پر پڑا ہوا ہو،
یقلب الریاح، ہوا اس کو الٹتی اور پلٹتی رہتی ہے، کبھی الٹا کر دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے، نہ الٹا ہونے میں دیر لگتی نہ سیدھا ہونے میں دیر لگتی۔ رواہ احمد۔